اور سنت الہی ہے. اللہ نے حکم دے کے کرایا، حکم نہیں دیا. سارے ملائکہ کو کہا مٹی کا پتلا بنا کے آدم کا، کہا جی سجدہ کرو. شرک ہوتا تو کیوں کہتا؟ تو فطرتاً اصولاً سجدہ تعظیمی اگر اسلام میں سجدہ تعظیمی دیگر امتوں کی طرح جائز ہوتا تو ابھی اس وقت دبئی میں یہ حال ہے، شارجہ میں، ابو دھابی میں، کہ یہ جو ہے خارجیوں کی دکان پہ جب آتے ہیں تو زحمت نہیں فرماتے ہیں یہ کہ اندر دکان میں چلے جائیں، وہیں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہارن بجاتے ہیں، یہ لے کے آؤ، وہ لے کے آؤ. نہیں، سجدہ تعظیمی اگر جائز ہوتا تو بس وہ کہتے جی مسجد میں بات بعد میں کرنا، پہلے تو ہمیں ہی سجدہ کر کے جاؤ. ان لوگوں کی عادات کی وجہ سے، ان کی فطرت کی وجہ سے شریعت اسلام میں سجدہ تعظیمی ممنوع. اسی طرح اور بہت ساری باتیں ہیں کہ جو اسلام میں اس لیے آئیں کہ ان بدھوؤں کی سمجھ میں نہیں آتی وہ باتیں. مثلاً کیا، یہ ایک لفظ جو ہے، ٹرمینالوجی چلی آ رہی تھی بڑے عرصے سے، ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی تھی کہ جو کوئی متقی اور پارسا ہوتا تو اس کو کہتے یہ اللہ کا بیٹا ہے. کوئی متقی پارسا ہوتا، کوئی اچھا، تو اس کو کہتے یار یہ تو اللہ کی اولاد میں سے ہوگا. ان کا تصور یہ تھا کہ نیک بندے صرف اللہ کی اولاد میں ہی ہو سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ اے بندے کا پتر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی حرکتیں ہی نہیں ہے وہ. تو ان کے ان زمانوں میں یہ عام تھا. یہودیوں کے یہاں بھی یہ تصور تھا، وہ عزیر علیہ السلام کو جو ہے اللہ کا بیٹا مانتے تھے. اس سے پہلے آدم صفی اللہ کی امت میں بھی یہ تھا کہ وہ آدم صفی اللہ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. یہ عام تھا. اسلام میں جو آیا تو کہا جی نہیں، یہ نہیں ہوتا، سختی سے منع کیا، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا. اور اگر یہ اسلام میں بھی چلتا رہتا ہے نا تو پھر اللہ کے بیٹے مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے لاکھوں ہوتے. ابھی دیکھو 10 ہزار تو پرنس ہیں. اگر اللہ بیٹے بھی الاؤ کرتا تو بیٹے کتنے ہوتے؟ پرنس 10-15 ہزار ہیں صرف ایک کنٹری میں، سعودی عربیہ میں. تو بہت ساری جو پابندیاں ہیں ان کی وجہ سے ہی وہ پابندی لگی ہوئی اسلام میں، ورنہ وہ اسلام میں پابندیاں نہیں ہوتی کیونکہ ان کے اپنے پلے تو کچھ پڑتا نہیں ہے. ورنہ آپ یقین جانیں، میں سرکار کو حاضر و ناظر جان کر کے کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جو محمد رسول اللہ کو انسان سمجھتا ہے نا، اس سے بڑا مردود کوئی نہیں ہے. محمد اور اللہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. کون سی بات ہے بشریت کی محمد رسول اللہ میں؟ سراپا سر سے پاؤں تک محمد رسول اللہ کی جو ذات ہے، اللہ ہی اللہ ہے، کچھ ہے ہی نہیں. لیکن ان کی فطرت میں کیا ہے کہ ان کے سامنے کسی کی تعریف نہیں کر سکتے. دو کام ہوں گے پھر. نمبر 1، سب سے پہلے یہ نہیں کہہ رہا میں کہ اس سے حسد کریں گے، حسد نہیں کریں گے اس سے. حسد تو وہ کرتا ہے جو مان لے کہ یہ مجھ سے افضل ہے. حسد تو وہ کرے گا نا جس کو جو کہہ دے ہاں جی اس کے بعد مجھ سے زیادہ ہے نا، وہ حسد میں مبتلا ہوتا ہے. یہ تو مانتے ہی نہیں ہے. ان کے سامنے عظمت مصطفیٰ بیان کرنا دیوار پر ٹکر مارنا ہے. تو بہت سے لوگوں کو لگانے کے لیے جو یہ کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی کہہ دو کہ میں انا بشرم مثلکم، تو جب لوگوں نے کہا جی ارے ہماری طرح ہیں، مان لیتے ہیں یار، ان کی عظمت تھوڑی ہے. اللہ عظیم ہے، اللہ عظیم ہے. اور کہہ دیا حضور کو جی کہہ دو میں تمہاری طرح کا ہی بشر ہوں، بس میرے اوپر وہی آتی ہے. بھئی ایک ہی مسئلہ ہے. تو جب ان کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ دیکھو جی کوئی ایسی بات نہیں ہے، بار بار جمع کے کہا گیا ہے، ہم نے تم میں سے ہی چنا ہے،
تم میں سے ہی. یہ کیا ہے؟ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا قرآن؟ اور ہم نے تم میں سے ہی، یعنی اہمیت دی جا رہی ہے. یار تو کسی اور کی نہیں، تمہاری عظمت بیان ہو رہی. تم میں سے چنا ہے، تمہاری قوم میں سے چنا ہے، تم میں سے چنا ہے. ہاں ہمارے اندر سے آیا. یہ ان لوگوں کی فطرت میں ہے کہ یہ کسی کی عظمت کو تسلیم ہی نہیں کرتے. حسد کی تو بات ہی چھوڑ دیں آپ کہ یہ حسد میں مبتلا ہوں گے. حسد کی ضرورت ہی نہیں ہے ان بیچاروں کو. حسد تو اس کو مبتلا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو تکبر سے نہ مرے. جو بیچارہ تکبر سے مر جائے، حسد کیا جلائے گا. تو اس لیے بڑا ہی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی لو پروفائل قرآن مجید میں رکھا ہے، بڑا ہی لو پروفائل. لہذا قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کہی ہیں کہ بھئی یا رسول اللہ کہہ دیجئے انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، اور فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی، یہ کہا ہے. اور پھر کہیں حضور کی تعریف اگر جو بیان کی ہے تو وہ ایسی تعریف بیان کی ہے کہ ان کے سر سے گزر گئی. اللہ بیان کر رہا ہے کہ وہ زمین و آسمان کا نور کیسے ہے، اور تشریح میں کیا ہے، محمد رسول اللہ کا باطنی تصور پیش کر رہا ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، کہ اس کے نور کی مثال یہ ہے کمشکات، جیسے مشکات کی ہوتی ہے، فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کلہا کوکب درری. اب یہ سینہ مصطفیٰ کا بیان ہو رہا ہے، اور اس کے اندر لو جو عشق الہی کی جو جل رہی ہے، اس کے اندر جو نیلا اور پیلا فلیم آ رہا ہے، اس کو کوکب دری کہہ رہا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے زیتون کا درخت لگا دیا ہے کہ اس کی لو نہ شرق پہ جا رہی ہے نہ غرب پہ جا رہی ہے. معلوم کیا ہوا ہیں؟ میں نے جو سمجھایا تھا آپ کو یاد نہیں ہے آپ کو؟ شرق اور غرب کا اصل مقصد کیا ہے؟ نکلنا اور غروب ہونا. نہ شرق کو جا رہی نہ غرب کو جا رہی سے مراد یہ ہے کہ ان کا چراغ کبھی غروب نہیں ہوگا. مصطفیٰ چلا بھی جائے اس کا فیض جاری رہے گا. شرق اور غرب میں نہیں جا رہی، یعنی غروب نہیں ہوگا چراغ مصطفیٰ. چراغ مصطفیٰ غروب نہیں ہوگا، نہ شرق پہ جا رہا نہ غرب پہ جا رہا، نہ ابھر رہا نہ نکل رہا. تم آؤ اور مس کرو سینہ مصطفیٰ سے اور جلا لو اپنے اپنے چراغ. وہ نکل کے نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے نہ طلوع ہونا ہے نہ غروب ہونا ہے. جو اس سے ٹکرائے گا وہ فیض پائے گا. سب سے پہلے تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ اسلام صرف شریعت کا نام نہیں ہے. حدیث جبرائیل میں ہے درجہ اسلام، درجہ ایمان، درجہ احسان. یہ 3 مدارج تو موجود ہیں. شریعت علوم اسلامیہ کی ایک شاخ ہے. تو شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں عام لوگ ہوتے ہیں، لیکن طریقت اسلام میں سجدہ تعظیمی جائز ہے، کیونکہ اس میں تو عام آدمیوں کو داخلہ ہی نہیں ہے. کیوں اس میں اجازت ہے؟ کیونکہ طریقت میں منظوری اللہ دیتا ہے. طریقت میں منظوری، اللہ کی منظوری سے بندہ طریقت میں داخل ہوتا ہے. تو اب غلطی کا احتمال نہیں ہو سکتا. تعظیم ان کی کرنی ہے جن کے اندر اللہ بیٹھا ہے، اور کرنی انہوں نے ہے جن کی منظوری اللہ نے دی ہے. اس لیے غلطی کا احتمال نہیں ہے. محبین کا طریقہ ہے سجدہ تعظیم، اور سنت الہی ہے. اللہ نے حکم دے کے کرایا، حکم نہیں دیا.
سارے ملائکہ کو کہا مٹی کا پتلا بنا کے آدم کا، کہا جی سجدہ کرو، شرک ہوتا تو کیوں کہتا؟ تو فطرتاً اصولاً سجدہ تعظیمی جائز ہے، بلکہ سنت الہی ہے، حکم دے کے کرایا، اور جس نے نہیں کیا راندہ درگاہ ہو گیا، ابلیس اس کا نام قرار پایا، اور لعنت کا طاق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، جس نے تعظیم نہیں کی، سجدہ تعظیم نہیں کیا۔ اسی طرح جس نے مرشد کے آگے نفس نہیں جھکایا وہ بھی مردود ہو گیا۔ سر جھکانا کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ نفس جھکے، نفس اگر نہیں جھکایا تو پھر کیا مسلمانی ہے؟ اسلام میں تو بہت ساری چیزیں جائز ہیں، بہت ساری چیزیں جائز ہیں۔ Amra TV, the place to connect with God.